जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट है, और मज़ेदार इस लिहाज से है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर, पाकिस्तान के जोग्राफियाई लिहाज के साथ 1947 से लेके और अब तक का माहौल, और इस माहौल के अंदर जो हमारी पूरी एक जर्नी है, अगर उस जर्नी को देखा जाए, उस जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए काम किया। और अगर कहा जाए कि उनकी बदौलत पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान बना, और इंडिया के अंदर इंडिया बना। जो इंडियन जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने भी जो अपनी स्ट्रगल करी। तो आज का जो हम जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है महाजरों के ऊपर। महाजिर लफ्ज़ क्या है? महाजिर लफ्ज़ बना क्यों है? और क्यों महाजिर अब तक महाजिर है, और लोग उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वाक़ई ये भी एक कौम है, और इनको अभी तक नाम नहीं मिला है। मेरे आज जो दोस्तों के साथ जो इस पैनल के अंदर है, उसमें मेरे साथ है अदनान साहब, अदनान ज़ाहिद नाम है इनका। और एक अगर कहा जाए कि एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है इनका, ये डॉक्टर कदीर ख़ान साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है, लेक्चर दिए हुए हैं बहुत, और बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी हैं। और उनके साथ हैं हमारे साथ ज़ीशान साहब। ज़ीशान भाई, अगर कहा जाए कि प्रैक्टिकली अगर पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर वो दौर जो उन्होंने देखा हुआ है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान और कराची एक उरूज पे था, और उसके बाद किस तरह ज़वाल हुआ है, और किस तरीके से और किन किन मराहिल में कराची के वो नौजवान कराची छोड़ के बाहर निकले हैं, कि उनके पास एक सुनहरा मौका था कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आज वो दोनों, हाँ, ये दोनों गेस्ट हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों का वेलकम करते हैं सर, बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। अदनान भी, मैं पहले आपसे अगर शुरू करता हूँ कि लफ्ज़ महाजिर है क्या अदनान में? असल में जैसे कि आपने ज़िक्र किया महाजिर के बारे में, अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर हर इंसान महाजिर है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिजरत, जो कि मक्का से मदीने की जानिब की गई। और मदीने में जो प्रोटोकॉल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, वो सीरत तैयबा के अंदर सब ने पढ़ा होगा, सब इससे वाकिफ़ हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग और दिल्ली में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले जितने भी अफराद जो लोग उर्दू बोलते थे, तो वो माइग्रेट हुए आफ्टर ड्यूरेशन द वॉर इन 1947, जब पाकिस्तान में बिकम इन द वर्ल्ड। और कुछ जो लोग थे जो कि ऑलरेडी सिंध, पंजाब, सरहद और दूसरे सूबों में आबाद थे, उनकी भी जो तादाद थी वो भी, वो उर्दू स्पीकिंग, ये सारे के सारे जो है ना, ये महाजिर क्यों कहलाए? सिर्फ उन लोगों को महाजिर नाम दिया गया कि जो खालिसतन इस पार्टीशन के बाद हिजरत कर कर खास तौर पर पाकिस्तान तशरीफ अच्छा, लाए। हम ज़रा सा अगर मुख्तसर अल्फाजों में बात करें, तो ज़ीशान भाई आप क्या कहते हैं? इन्होंने तो एक तरीक़े से लुग़वी मायने बता दिए हमको। आप क्या कहते हैं असल में महाजिर अल्फ़ाज़ के मेन मायने क्या है, और अभी तक हम लोग महाजिर हैं क्यों बेसिकली? जी ज़ीशान भाई। देखिए, असल में थैंक यू वेरी मच अदनान। फराज भाई, आपने हमें बुलाया, यहाँ पर मदऊ किया और हमसे इस टॉपिक पे डिस्कशन जो है ना करी स्टार्ट आपने। असल में जो है ना, जो हिजरत जिन्होंने करी है ना, देखें, वो महाजरीन कहलाए। ठीक है, जिन्होंने हिजरत करी है वो कहीं भी किसी भी दौर के अंदर कहीं से भी करी हो। ठीक है ना। अब बात ये कि जैसे हमारे अदनान भाई ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा और जो मुसलमान हिजरत करी मक्के से मदीने और इसके अलावा दूसरे इलाक़ों में जो गए और वहाँ पर आबाद हुए, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो महाजरीन कहलाए। इसी तरह से हमारे बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के अंदर जो लोग जिस तरह से जब पार्टीशन का टाइम हुआ और अपने आबा व अजदाद को छोड़ के
جو وہ ٹائم تھا، وہ وقت تھا، اس دور میں لوگ جو ہجرت کی مسلمانوں نے پاکستان میں، اور پاکستان بنا، اور پاکستان سے جو ہندو تھے اور جو لوگ تھے وہ ہندوستان گئے، وہ تمام کے تمام لوگ مہاجرین کہلائے گئے۔ اور اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر آبادی ہوئی، اور کراچی کے اندر جو لوگ آباد ہوئے موسٹلی، ویسے تو خیر پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر اور شہروں میں لوگ آباد ہوئے، لیکن جو ایکسیپٹنس جس طرح سے ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے نہیں ملی، ایک دور تک تو تھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئیں، سینیریو چینج ہو گئے، اور پھر یہ ورڈ جو مہاجر کہلایا گیا، اور ہمیں کہا گیا خاص طور پہ کہ بھئی اب ہم مہاجر ہیں، اور 70 سے پہلے جو ہے نا اس طرح کا کوئی ڈسکشن، کوئی بات نہیں ہوتی، اور لیٹر آن جو ہے نا چیزیں چینج ہو گئیں بہت زیادہ۔ چلے اگر ہم اسی بات پہ لے لیں ذیشان بھائی کہ ہم مہاجر ہیں، اور آپ دونوں اگر ایک ایک کر کے بتانا چاہیں تو اردو اسپیکنگ مہاجر کو جن لوگوں نے پاکستان کے بنایا، ان کو پاکستان بنا کے فائدہ کیا ملا ہے؟ اگر میں بات کروں کہ جو لوگوں نے ہجرت کری، جنہوں نے اپنے 14 اپنے والدین کو، اپنے سب لوگوں کو اس میں شہادت ملی، ان کو اب پاکستان سے ملا کیا ہے؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان کو دیا کیا ہے، آج ہم بات کرتے ہیں مہاجرین کو کیا ملا ہے، جنہوں نے اپنا سب چیزیں چھوڑ کے اور وہ پاکستان بنایا ہے۔ آج بھی ریسزم عروج پہ ہے وہاں پہ، اور ان کو ابھی بھی مہاجرین کہا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایسا ہے کیوں، اور یہ کون سی قوم سب سے زیادہ کرتی ہے آپ کے یہاں سے؟ اچھا، میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی جو فراز بھائی بنیاد رکھی گئی تھی نا، اس دو قومی نظریے کو سمجھ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ دو قومی نظریے کیا ہے، کیونکہ یہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ دو قومی نظریے جب قائد اعظم کو کہا گیا یا وہ پڑھنے کے لیے آئے یہاں پر کہ بھائی ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ کانگریس کے اندر بھی اس کا بڑا نعرہ لگایا گیا، پھر مسلم لیگ بنی، تو اس طرح دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان اور پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جو پاکستان بننے پر فوراً جو ہے نا کچھ لوگ اس کے خلاف بھی تھے، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، اور انہوں نے کافی مخالفت کی تھی کہ یہ پاکستان اس طرح اس کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو 4 صوبے بنا دیے گئے، جس میں سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان۔ جبکہ دیکھا جائے کہ جو سندھ ہے، سندھ میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، ایک اردو اسپیکنگ اور دوسری سندھی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ دونوں قوموں کا کنٹریبیوشن کیا تھا، جو پاکستان بنانے کے لیے لوگ تھے 77% اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ، یہ سارے کے سارے آ کر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، پاکستان کا پورا اسٹرکچر بنایا، پورا سرف کرا انہوں نے آ کر، یعنی یہ بہت ہائی لیول کے اوپر یہ لوگ آئے۔ پھر جو کیپٹل تک وہ کراچی سے اٹھا کر پنجاب لے جایا گیا، اب وہاں سے جو ہے نا وہ پوری اس کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے۔ ذیشان بھائی، یہ پنجاب کیوں لے جایا گیا، کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پنجاب کیوں نہیں لیا جائے گا، یا کیوں پنجاب لے جایا گیا، یہ وہاں سے ختم کر کے کیا کوئی ایک خاص مقصد تھا ان کا؟ دیکھیں، ان کا مقصد مین چیز یہ تھا ریسورسز کو کیپچر کرنا، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی فیڈرل کے اندر تمام چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کراچی ہمارا ایک وقت تک صوبہ تھا، سوری ہمارا دارالخلافہ تھا۔ دارالخلافہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دارالخلافہ جو تھا اس کو پورٹ سٹی تھا، سارے ریسورسز تھے، تمام آپ کے پاس چیزیں اویلیبل تھیں، مینوفیکچرنگ تھی، انڈسٹری تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ چیزیں آپ یوں کہیں کہ مین جو پاکستان کی جو اکنامیکل ہب تھا وہ، ہب ہب تھا، تھا بالکل، اور آج تک ہے، آج تک ہے۔ ملک کا 70 سے 80% ریونیو جنریٹ کرنے والا سٹی صرف ایک شہر، واحد شہر کراچی، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، ایبسولوٹلی رائٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے نا وہ اس چیز کو ایک طرح سے انڈرمائن کرنا، شہر کے لوگوں کو سرپریس کرنا مین مقصد، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو دبانا، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے دوسرے صوبوں کے جو قومیں ہیں وہ آ کر کے بسا دی گئیں، یہاں پر نمبر گیم چینج کر دیا گیا کہ آپ کی جو آپ کو مائنورٹی میں ایک طرح سے ڈائیورٹ کرنا۔ اچھا، دوسری چیز آپ نے جو بولا تھا نا کہ صرف سندھی اور اردو اسپیکنگ آباد تھے، سندھی اور اردو اسپیکنگ کے علاوہ ہندو بھی آباد تھے، جو بہت جی، سارے جی، یہاں بہت پر سارے جو کہ مائگریٹ کر کے چلے گئے جی جی آپ کے ہندوستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ کہ جو
ان کے جو معاملات تھے ان کو کیپچر کر لیا گیا، خاص طور پہ سندھیوں نے، اور جو مائیگریٹ کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، کراچی آئے تھے یا دوسرے شہروں میں اور صوبوں میں آئے تھے، ان کو جو وہاں پر اپنی ویلتھ چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر ملنی چاہیے تھی، اس طرح سے ان کو نہیں ملے گی. لیکن جو دوسرے تھے، جو دوسرا طبقہ تھا ہمارا، دوسرے قوموں کا، انہوں نے وہ ریسورسز کو اس وقت کو جو ہے نا ایک طرح سے وہ کیا کہ اپرچونٹی کو گریب کیا اور وہاں پر ریسورسز کو کیپچر یہاں پر کر میں کے ایک بات قبضہ کیا. ایڈ کروں گا. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہ کروں گا کیونکہ ابھی ہم لوگ اتنا لانگ، کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر ہم 2-3 پارٹس بنائیں گے. یہ پہلا پارٹ تھا، پہلا پارٹ ختم ہو گیا ہے. دوسرے پارٹ پہ ہم لوگ نیکسٹ سوال لے کے آئیں گے. یہی اسی جگہ سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ابھی ہم لوگوں نے ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال کے اوپر یہی جائیں گے، کیوں ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی، کیوں وہ لوگ یا وہ قومیں کیوں خوفزدہ تھی مہاجرین سے. ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے تو جو ہے انصار کی طرح، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، انہوں نے ساری چیزیں کرنی تھی. ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا گیا؟ نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن نکالیں گے اینڈ کے اندر. تو پلیز اسٹے ٹیون. اور آپ لوگوں کا کوئی بھی بات چیت ہو یا آپ کوئی سوال ہو تو ضرور مینشن کیجیے گا اور میسج پہ باقاعدہ نام لکھ کے بتائیے گا تاکہ ہم لوگ نیکسٹ پروگرامس کے اندر اس کے اوپر ڈسکس کریں.